الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں حضرت کا تعارف اور ان کی خدمات پر مختصر روشنی ڈال رہے ہیں۔ حضرت رحمہ اللہ 1935 میں ایبٹ آباد کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، اور جب شعور کی آنکھ کھولی تو آپ نے حصول تعلیم کی ابتدا اپنے گاؤں سے کی، اور پھر ہری پور آئے، اور پھر حصول تعلیم کے شوق نے آپ کو کراچی پہنچا دیا، جہاں اکابر علماء کرام سے آپ نے کسب فیض کیا، حصول علم کی پیاس کو بجھایا، جن میں اس وقت کے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ اور حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ شامل ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ اسی طرح حضرت کے اساتذہ میں حضرت مولانا عبدالحق خان نافع رحمہ اللہ بھی شامل ہیں، جو ڈائریکٹ حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ گویا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمہ اللہ ایک ایک واسطے سے مولانا انور شاہ صاحب کشمیری اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ آپ نے 1956 میں جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی سے دورہ حدیث کیا، اور پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہاں مدینہ یونیورسٹی میں 4 سال علم حاصل کیا، اور اس کے بعد حضرت بن نوری رحمہ اللہ نے خود لے جا کر انہیں جامعۃ الازہر مصر میں داخل کروایا، اور وہاں سے دکتور کی ڈگری حاصل کی۔ اسی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا جاتا ہے۔ اور پھر جب علم حاصل کرنے کی تمام سرگرمیوں سے فارغ ہوئے تو بنوری ٹاؤن کراچی میں ہمیشہ کے لیے مقیم ہو گئے۔ اولاً ناظم تعلیم اور مدرس مقرر ہوئے، اور پھر 1997 میں ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمہ اللہ کی شہادت کے بعد آپ کو رئیس الجامعہ مقرر کیا گیا۔ جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے محتمم قرار پائے، اور پھر 2004 میں حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی رحمہ اللہ کی شہادت کے بعد آپ کو شیخ الحدیث بھی مقرر کر لیا گیا۔ گویا آپ بیک وقت جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے محتمم بھی تھے، اور جامعہ کے شیخ الحدیث بھی تھے۔ اس وقت سے لے کر علالت کے چند ایام پہلے تک آپ باقاعدہ طور پر شیخ الحدیث کی منصب پر بھی فائز رہے، اور اہتمام کی منصب پر بھی فائز رہے۔ اس کے علاوہ شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کی بیماری اور ضعف کے ایام میں بھی صدر وفاق کے فرائض آپ سر انجام دیتے رہے، اور حضرت کی وفات کے بعد کچھ وقت تک آپ کے نائب کے طور پر کام کیا، اور پھر 2017 میں باتفاق رائے آپ کو وفاق المدارس العربیہ کا صدر مقرر کر لیا گیا، جو آپ وفات تک اس بورڈ کے صدر رہے، جو اہل حق کا سب سے بڑا بورڈ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی وفات کے بعد آپ کو عالمی تحفظ ختم نبوت کا صدر امیر بھی مقرر کیا گیا، جو آپ وفات تک اس عظیم جماعت کے امیر بھی رہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 15 کتابیں آپ نے لکھی ہیں، جن میں زیادہ تر وہ کتابیں ہیں جن کا آپ نے اردو سے عربی میں ترجمہ کیا یا عربی سے اردو میں ترجمہ کیا۔ آپ کے اہتمام کے دور میں جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن نے تاریخ ساز ترقی کی۔ اس وقت تقریباً جامعہ اور اس کی شاخوں میں 15,000 طلباء اور طالبات علم حاصل کر رہے ہیں، جو آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ بلا مبالغہ سرمایہ اہل سنت تھے، اور اہل سنت کے لیے بہت بڑی شخصیت، عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت تھے۔ آپ کا انتقال پوری امت مسلمہ کے لیے صدمہ کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، اور امت مسلمہ کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔